الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، پچھلے درس کے اندر جہاد کے بعض شرائط کا ذکر کیا گیا۔ آج بھی انشاءاللہ دیگر شرائط کا ذکر ہوگا۔ چنانچہ شیخ سعد الزعتری حفظہ اللہ اپنی کتاب حقیقت الجہاد فی فلسطین کے اندر کہتے ہیں کہ یہ جہاد کے شرائط میں سے ہے کہ انسان ایسے عیب یا کمی سے محفوظ ہو جو جہاد کے لیے مانع ہو، رکاوٹ بن سکے۔ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی کچھ رکاوٹوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، لیس علی الاعمى حرج ولا علی العارج حرج ولا علی المریض حرج، یعنی اگر کوئی نابینا ہے، اندھا ہے، یا اس پر کوئی تنگی ہے، کوئی اگر لنگڑا ہے، یا اسی طریقے سے اگر کوئی بیمار ہے، تو ایسے لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ایسے لوگ، یہاں پر دیکھیے تین چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تین رکاوٹوں کا، یعنی تین طرح کے آزار کا ذکر کیا ہے کہ اندھا ہونا، اسی طریقے سے لنگڑا ہونا اور مریض ہونا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ لوگ جہاد کے لیے نکلیں، بلکہ ان کا بیٹھا رہنا صحیح ہے، اور اگر یہ لوگ نہیں جاتے تو کوئی ان پر حرج یعنی گناہ نہیں ہے۔ جہاد کے شرائط میں سے آگے بیان کرتے ہیں کہ راستے کا خرچہ ہو۔ تو خرچے کا ہونا، جس طریقے سے حج کے لیے یعنی وہاں سفر کرنا ہے، جانا ہے، تو سفر کا خرچہ ہونا ضروری ہے، تو اس میں بھی خرچہ کا ہونا، جس کو سامان رسد کہتے ہیں، ضروری ہے۔ اس میں جو ہے سواری ہے، اسلحہ ہے، اور اسی طریقے سے کھانے کا خرچہ ہے، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ، یعنی جس طریقے سے کمزوروں پر یا اسی طریقے سے بیماروں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بیٹھے رہیں، وہ جہاد کے لیے نہ نکلیں، اسی طریقے سے جو جانے کے لیے راستے کا خرچہ بھی نہیں پاتے ہیں، ان کے پاس ایسا کچھ نہیں کہ اس کو خرچ کر سکیں، وہ خرچہ برداشت کر سکیں، تو ان پر بھی جہاد نہیں ہے، یعنی ان کو بھی نکلنا نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس خرچہ ہی نہیں ہے نکلنے کا۔ آدمی کے پاس مثال کے طور پر اس کے بال بچے ہیں، وہ ان کو کماتا کھلاتا ہے، اور اتنی مقدار میں وہ کماتا کھلاتا ہے کہ اس کے چلے جانے سے اس کے بال بچے بھوکے مریں گے، تو ظاہر سی بات، اور پلس جو ہے راستے کا اس کے پاس خرچہ ہے بھی نہیں جو ہونا چاہیے، الا یہ کہ کوئی دوسرا جو ہے یہ کفالت کرے، اس کے بال بچوں کی کفالت کرے، اور یہ کہ اس کے جو ہے اخراجات جو ہو سکتے ہیں راستے کے، اور جو سامان ہو سکتے ہیں، ان سب کی کفالت کرے گا کسی کو۔ اسی کو کہا گیا من جہز غازیا، جو کوئی کفالت کرے، جو کوئی اپنے خرچے پر کسی کو بھیجے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ساتھ میں ضروری ہے کہ اس کے پاس یعنی وہ ہر طرح سے فٹ ہو۔ اس کے بعد بھی یہ بھی ضروری ہے، ہر طرح سے آدمی فٹ ہے، فزیکلی فٹ ہے، اور دیگر جو شرائط ہیں وہ سب پائے جاتے ہیں، تو ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے خرچہ بھی اس کے پاس ہو، وہاں جانے کا، راستے کا خرچہ، واپسی کا خرچہ، اور پلس اگر وہ گھر کا ذمہ دار ہے تو پھر گھر والوں کا خرچہ کیسے چلے گا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اگر اس کے پاس زائد ہے، اور یا یہ کہ کوئی دوسرا جو ہے اس کی کفالت یا اس کے گھر والوں کی کر رہا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ تو یہ بھی اس میں مد نظر رکھا جاتا ہے اخراجات، جس طریقے سے کہ حج کے لیے اخراجات
کا خیال رکھا گیا اس کے شرائط ہیں، تو ویسے ہی جہاد کے بھی شرائط میں سے اخراجات کی بھی شرط لگائی گئی۔ اور ایک یہ بھی شرط ہے کہ جہاد پر جانے والے پر کوئی قرض نہ ہو، مقروض نہ ہو کہ چلے جائیں جہاد کے لیے دنیا بھر سے قرضہ لے کر کے، اور ادھر جو ہے شہید بولا جائے گا، مجاہد بولا جائے گا، اور پتہ چلا یہاں پتہ نہیں کتنوں سے چندہ لے کر کے کھایا ہوا ہے، یا اپنی جو ہے کمپنی بنا کے رکھا ہے، تنظیم بنا کے رکھا ہے اور چندہ کھا رہا ہے، اور لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ تو جہاد پہ گیا ہوا ہے۔ ہاں، یہ سب جو ہے سارے شرائط کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی پر قرضہ ہے تو اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ جہاد پر نکلے جب تک کہ وہ قرضہ دینے والے سے یا تو اجازت نہ لے لے، خواہ وہ قرضہ دینے والا کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو، تو یا تو اس سے اجازت لے لے یا قرضہ چکا دے، اس کے بعد ہی وہ نکل سکتا ہے۔ اسی طرح سے ابن قدامہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر کسی پر قرضہ ہے تو اس کے لیے جہاد پر نکلنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ قرضہ دینے والے سے اجازت نہ لے لے۔ ہاں، اگر وہ قرضہ معاف کر دے یا اس کی ادائیگی کی کوئی ذمہ داری لے لے، دوسرا کوئی لے لے، یا کوئی ضمانت لے لے کم سے کم، تو ایسی صورت میں جائز ہے۔ یہی قول امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی۔ ہاں، امام مالک رحمہ اللہ نے اس شخص کو جہاد پر جانے کی رخصت دی ہے جو قرضے کی ادائیگی پر قادر نہ ہو، اس لیے کہ اس کے مقیم رہنے کے بعد بھی اس سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا اور نہ ہی قرضے کی وجہ سے اسے کوئی پکڑے گا، اس لیے جہاد پر جانے سے بھی اس کے لیے کوئی معنی نہیں ہے، گویا وہ اس شخص کی طرح سے ہے جس پر کوئی قرضہ ہی نہ ہو۔ تو یہ ایک الگ صورت ہو گئی، ورنہ جو اختیاری صورت ہے وہ یہی ہے کہ وہ قرضہ کو ادا کر کے جائے، یا یہ کہ جس سے قرضہ لیا ہے اس سے جو ہے وہ اجازت لے لے، یا یہ کہ کوئی دوسرا جو ہے ضمانت لے لے اس کی طرف سے۔ یہ صورتیں ہیں، تبھی وہ نکل سکتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے پہلے قول کو ترجیح دیتے ہوئے کہا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاد کا مقصد چونکہ شہادت ہے جس کے اندر جان کی قربانی ہے، اس طرح اس کے فوت ہو جانے سے وہ حق بھی فوت ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر وارد ہوا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت آپ ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطاب فرما رہے تھے۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ بتائیے اگر میں اپنی تلوار اللہ کی راہ میں چلاؤں، ثابت قدمی کے ساتھ بنیت ثواب، سینہ سپر رہوں، پیچھے نہ ہٹوں یہاں تک کہ قتل کر دیا جاؤں، تو کیا اللہ تعالیٰ میرے سبھی گناہوں کو مٹا دے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر جب وہ جانے کے لیے مڑا تو آپ نے اسے بلایا اور کہا، یہ جبریل ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مگر یہ کہ تم پر قرض ہو۔ تو یہ حدیث جو ہے، ھذا جبریل یقول الا یکون علیک دین، یہ سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر قرضہ ہے تو ایسی صورت میں اس کا حساب ہوگا۔ قرضہ اگر آدمی لیا ہوا ہے یا انسانوں کے کوئی حقوق ہیں تو وہ کوئی بڑی سے بڑی بھی کوئی نیکی کرے، اس کی وجہ سے جو بندوں کے حقوق ہیں وہ معاف نہیں ہو جائیں گے۔ اگر بندوں کے حقوق کچھ لے کر کے گیا ہے، مرا ہے، خواہ وہ کسی بھی حالت میں مرا ہو، وہ جہاد کرتے ہوئے کیوں نہ مرا ہو، تو بھی جو ہے کہنے کا مطلب اس حدیث کی روشنی میں کہ اس کا حساب ہوگا ہی اس سے۔ اس کے بعد آگے جو ہے ایک اور شرط کا ذکر کرتے ہیں شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ، کہ مجاہد جو ہے وہ صبر کرنے والوں میں سے ہو۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ میدان میں جم کر کے لڑائی کرنا، اس کو جو ہے صبر کہتے ہیں۔ یعنی دشمنوں کے سامنے جم کر کے مقابلہ کرنے کو صبر کہتے ہیں۔ یہاں پہ میدان جہاد میں صبر کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ دشمنوں کے سامنے
دشمنوں کے سامنے جم کر کے لڑائی کرنا، پیٹ پھیر کر کے بھاگنا نہیں۔ ایسا نہیں کہ جو ہے آدمی ادھر ادھر چھپا رہے، کہیں سے جو ہے مار کر کے بھاگ جائے اور پھر اس کے بعد دشمن جو ہے آبادی میں آ کر کے تباہی مچائے۔ تو اصل جو ہے انسانی جان کو بچانا ہے۔ آدمی اگر اپنی آبادی کو بچا نہیں پاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ خاموش رہے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے پیچھے سے دشمن کو پتھر مار کے بھاگ جائے اور کہے کہ میں بہت بڑا بہادر ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ آئے اس کے علاقے میں دشمن اور خوب تباہی مچائے، اور اس تباہی کو روکنے کی اس کے پاس طاقت ہی نہ ہو، بلکہ اس تباہی کو وہ کہے کہ ہم جیت گئے، خوشی منائے۔ جی ہاں، یہی سب ہو رہا ہے۔ یہی سب ہو رہا ہے کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، پیچھے سے جو ہے پتھر مار کے بھاگ جائے اور اس کے بعد جا کر کے کہیں سوراخ میں گھس جائے، سرنگوں میں چلے جائے، اور دشمن آ کر کے پورے شہر میں تباہی مچائے ایک طرف سے۔ تو تباہی جس وقت مچا رہا ہو اس وقت ہمت نہیں ہے سامنے جانے کی، تو اس کو لڑائی نہیں کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خودکشی کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں مسلمانوں کو مروانا اور کٹوانا، ایک ایک کا حساب ہوگا۔ جی ہاں، اس ساری چیزوں کو یاد کیا جائے گا۔ آج یہ لوگ اسی جو ہے دشمن سے صلح کر رہے ہیں اور صلح کر کے میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں، اپنے اپنے آقاؤں کے پاس جا رہے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کہ جو ٹاسک ہمیں دیا تھا اس کو ہم پورا کر چکے ہیں۔ تباہی ختم، تباہ ہو کر کے پورا شہر برباد ہو گیا، تباہی آ چکی ہے، ختم ہو چکا سب کچھ۔ اب آگے کا جو پلان ہے وہ دشمن کرے گا، سب کچھ دشمن کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کو لڑائی نہیں کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو قتل و خونریزی کہتے ہیں، تباہی کہتے ہیں، خودکشی کہتے ہیں، مسلمانوں کو کٹوانا اور مروانا کہتے ہیں۔ جہاد میں سب سے پہلے مسلمانوں کی جان کی حفاظت مطلوب ہوتی ہے۔ کبھی جو ہے مسلمانوں کو ڈھال نہیں بنایا جاتا، پبلک کو، عوام کو، بچوں کو، عورتوں کو ڈھال نہیں بنایا جاتا ہے۔ گھس کر کے پتھر پھینک کر کے اس کے بعد جب دشمن حملہ کرنا شروع کرے تو میڈیا میں آ کے رو، چلاؤ کہ دیکھو ظلم کر رہا ہے ہم پہ۔ یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ تم ایک طرف جو ہے اس کو اکسا رہے ہو، بھڑکا رہے ہو، اس کے اوپر جو ہے پتھر پھینک رہے ہو، پٹاخہ پھینک رہے ہو، پھر وہ تو چاہتا ہی یہی کہ ہمیں بہانہ ملے ظلم کرنے کا، اور پھر اس کے بعد تم میڈیا میں چلا رہے ہو کہ کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آ رہا۔ کون تمہاری مدد کرے گا؟ کس کے پاس اتنی امکانیات ہیں؟ تو یہ سب ڈرامہ چل رہا ہے، اور یہ مدد ان کو دراصل لینا نہیں ہے، اور نہ مدد یہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ اگر یہ مدد کروانا چاہتے اور یہ کچھ کرتے، ان کے پاس کچھ ہمت ہوتی، کچھ طاقت یا کچھ خیر خواہی ہوتی مسلمانوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، ان کے دل میں اگر ذرا بھی رحم ہوتا ان درندوں کے اندر، تو یہ کھلے عام ٹی وی پر ایسے بیانات نہیں دیتے کہ ان سرنگوں کو ہم نے چھپنے کے لیے بنایا ہوا ہے، ہم نے اپنی تنظیم کے لوگوں کو چھپنے کے لیے بنایا ہوا ہے، اور جو 25 لاکھ پبلک ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ استغفر اللہ، ایسے کھل کر کے بیان نہیں دیتے یہ، اور اس کے بعد بڑی بے شرمی اور بے حیائی سے یہ روافظ کے پاس جا کر کے گھٹنا ٹیک کر کے غلاموں کی طرح سے نہیں کہتے کہ ہم جو ہے جو ٹاسک دیا گیا تھا ہم جیت گئے، اور آپ کی آشیرواد ہمیں حاصل ہے جس کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے۔ کون سی کامیابی لی بھائی؟ کس لیے چھیڑی تھی لڑائی؟ کس لیے جو ہے کچھ معصوم لوگوں کو کس لیے جو ہے پکڑ کر کے لے گئے؟ پبلک کو، کچھ پبلک کو پکڑ کے لے گئے، ان کا کیا قصور تھا بھائی؟ اگر تم کو لڑنا تھا تو فوج سے لڑو، ہمت ہے تو، اور کچھ جو ہے علاقہ آزاد کراؤ، الٹا دے دیا۔ تو کچھ لوگوں کو لے جا کر کے سرنگ میں بیٹھا کے رکھنا، ان کو کھلانا پلانا،
اور उन्हीं की हिफाजत करना सही से। यहूदियों की हिफाजत के लिए तुमको रखा गया है, या तुम अपने आप को जो साबित कर रहे हो कि हम लड़ रहे हैं, फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे हैं, कि तुम यहूदियों को बचाने के लिए लड़ रहे थे उनको, और हमेशा उसी की दहाई दे रहे थे कि जो है जिस तरीके से दुश्मन बमबारी कर रहा है, तो यहाँ जो हमारे पास कैदी हैं, हमारे पास जो यरगमाली हैं, उनकी जान को खतरा है, ये है वो है, दुनिया को चाहिए कि उसको रोके। यानी तुमको जो है यहूदियों को बचाने की फिक्र है, और जो मुसलमान मारे जा रहे हैं उसकी कोई फिक्र नहीं है। ये सब जो है पूरा सोची समझी जो है पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। वहाँ से मुसलमानों को ख़त्म करना, वहाँ से हटाना, वहाँ से निकालना, ये सब पूरा प्लान आज से नहीं, बहुत पहले से 2010, 12, 14 से चल रहा है, 18 से चल रहा है। ऐसी कोशिशें हुई हैं 2012 के अंदर, जब मिस्र के अंदर मुर्सी की हुकूमत थी इख्वानियों की, उस वक्त भी यही सब हो रहा था, लेकिन फ़ौज ने, वहाँ की मिस्र की फ़ौज ने उसकी हुकूमत को ख़त्म करके मामला अपने हाथ में ले लिया। और जो उस वक्त हिलेरी और ओबामा, इन दोनों का कनेक्शन था, इन दोनों ने मिल करके जो हुकूमत बनवाई थी, और पैसा भी इन लोगों को खिलाया था कि कैसे वहाँ से गज़ा से मुसलमानों को हटाना है, सहराए सेना में बसाना है। ये प्लानिंग आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही है कि वहाँ से निकालना है, और उस इलाके में अमेरिका और इसराइल अपना सब कुछ बनाना चाहते हैं। वो समंदर के किनारे जो खूबसूरत इलाका है, बहुत ही बेहतरीन वो शहर जो कि उजड़ गया, एकदम वीरान हो गया, बहुत ही खूबसूरत, यूरोप के बड़े बड़े उम्दा खूबसूरत शहरों से भी अच्छा था वो गज़ा जो सिटी थी, पूरा इन लोगों ने वीरान करवा दिया। तो वैसे नहीं, ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। उसने जो है, इसराइल ने इसे नहीं सबको तबाह कर दिया, और चंद जो है सरफरे और चंद गुंडों को उसने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? जो सर इधर उधर जो है दंदनाते फिरते हैं, क्या उसको नहीं पता है? पूरी सिक्योरिटी, हर तरह की चप्पे चप्पे पे वो हर चीज को मालूम है उसको। लेकिन क्या वो बीच गज़ा में रफा के अंदर ये लोग रहते हैं, इनका जो हेडक्वार्टर है, सब कुछ जो है उनको पता है, लेकिन इनको क्यों नहीं मार रहे हैं, इनको क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? ये दंदनाते फिरते हैं, ये जो है रिवाल्वर और बंदूक लेकर के, छोटे असलहे लेकर के घूमते हैं। इसराइल अगर इनको दुश्मन समझता है अपना और दहशतगर्द समझता है, इनको क्यों नहीं मारता है वो? ये इनके आदमी जो भी मारे जाते हैं, जो पब्लिक में होते हैं, और इसराइल को पता होता नहीं होता है, लेकिन कोई मर जाता है तो ये लोग छापते हैं, ओ लड़ाई करते हुए मारा गया ऐसा। वहां कौन लड़ाई कर रहा? कोई नहीं लड़ाई कर रहा, दंदनाते ये लोग फिरते हैं। ये पूरी जो है सोची समझी प्लानिंग के साथ हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिमों को कफरी किरदार तक पहुंचाए। तो यह सब्र जो है ज़रूरी है। तो ये तो शरई जिहाद के अंदर होता है, जो मैदान जिहाद के अंदर मार के जिहाद में आप देखिए जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, वो जो शहरों को आदमी नहीं बोला कि शहर को, अपने शहर में अपने घर में दुश्मन को बुलाए, कहे आ बैल मुझे मार, और उसके बाद लड़ाई करे, और दुश्मन जो है सब कुछ तबाह करके चले जाए, एक आध टैंक छोड़ दे, और उसके बाद वीडियो बनाओ कि जो हो देखो टैंक को मारा, तबाह हो गया। तो कह रहे हैं वो मैदान जंग में लड़ रहे हैं, पूरा शहर बर्बाद करके चले जाए, एक आध टैंक छोड़ करके, उसके बाद तुम जो है उसको दिखाओ, वायरल करो। बहुत से जो अब आजकल जो है गेम वोम बना करके दिखाते हैं, लड़ रहे हैं। ये बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ दिखाया जाता है, ताकि दुनिया वालों को, या कम से कम जो है उनके जो प्रशंसक हैं, उनको पता रहे, और वो उसी जो है गुमान में बैठे रहें कि हाँ ये लोग लड़ रहे हैं, सामने लड़ रहे हैं। भाई इसराइल वो पूरे मिसाइल से हमला करता है, एक मिसाइल में पूरी एक बिल्डिंग तबाह हो जाती है। कौन उसका मुकाबला? इसके पास है कोई वैसा सामान क्या मुकाबला करने का? या जो कुछ है भी बड़े हथियार, उसका कभी इसने यूज नहीं किया है। जी हाँ, कभी किसी जो है इसराइली तैयारे का, इसराइली मिसाइल का कभी उसने जो है मुकाबला नहीं किया। इसने इतने साल, इतने दिनों से हो रहा, 7 अक्टूबर 2023 से जो भी लड़ाई चल रही है, दुश्मन जो है यानी इसराइल जो है एक तरफ से मुसलमानों को तबाह कर रहा है, कभी जो है इन लोगों ने उसके खिलाफ जो है एक्शन नहीं लिया, यानी किसी भी मिसाइल को रोका नहीं है। नहीं देखा गया कि सामने जो है रोक रहा हो, ऐसा कुछ कर रहा हो, तोड़ कर रहा हो। हालांकि हैं इसके पास ऐसे
اسلحے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے ان کے جو پورے نیتا جتنے سرگرے ہیں اور اسلحہ جو ہے وہ ایران کا شکریہ ادا کرے، ایران ہم کو دے رہا ہے. ایران کو کہاں سے دے رہا ہے بھائی؟ راستہ کون ہے؟ کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اسرائیل کے. ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ان کو جو بھی مالی امداد یا اسلحے کی امداد جو بھی ملتی ہے وہ اسرائیل کے راستے سے ملتی ہے. جہاں قطر دیتا ہو یا ایران دیتا ہو سب ملے ہوئے ہیں، سب اسی راستے سے. اور یہ چھوٹے پیمانے پر دیتے ہیں تاکہ وہاں کے پبلک کو ڈرا دھمکا کر کے رکھا جائے. اسرائیل کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے تھوڑی ان کو دیا جاتا ہے. اسرائیل اسے پاگل ہے کہ اسی کے راستے سے اور اسی کا جس علاقے پہ قبضہ ہے، ایک بوند پانی بھی ان کو اگر ملتا ہے تو اسرائیل کی وجہ سے ملتا ہے. جی ہاں، پوری چیزیں وہ اسرائیل سپلائی کرتا ہے. کوئی امداد بھی کرتا ہے تو اسرائیل ان کو اجازت دیتا ہے چیک کر کے ایک ایک چیز تب اندر لے جا سکتے ہیں. کہاں سے ان کو پہنچے گا بھائی؟ سب اسرائیل کے واسطے سے جاتا ہے. یہ سب ڈھونگ ہے، یہ سب دنیا کے سامنے یہ لوگ چھپاتے ہیں، یہ سب بتاتے نہیں یہ ساری چیزیں. تو اسرائیل ہی ان کو یہ ساری چیزیں پہنچاتا ہے. اور جو ان کے پاس اسلحے ہیں چھوٹے مار کر کے، یہ سب پبلک کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے اور فلسطینیوں کو مارنے کے لیے ہیں. جی ہاں، ان کو جو ہے وہ اسے سامنے داعشیوں کی طرح سے، خارجیوں کی طرح سے ایسے سڑکوں پہ مارتے ہیں کھڑا کر کے تاکہ لوگ ڈریں. ایک آدمی کو دیکھ لیں گے پھر ڈریں گے سب. ان لوگوں کے ایک دم ڈاکوؤں کی طرح سے لوگ وہاں پر 2007 سے قبضہ کیے ہوئے ہیں اور لڑائی کر رہے ہیں اور ان پر جو ہے حکومت کر رہے ہیں. اور سب جو ہے چلا رہے تھے وہ تو شرعی حکومت وہاں قائم کریں گے اور وہ محمود عباس جو ہے وہ تو ملحد ہے، ایسا ہے ویسا ہے. غزہ پٹی کو یہ لوگ جو ہے اسلامی شریعت وہاں نافذ کریں گے. 2007 سے شریعت نافذ کر رہے ہیں. ان سے بڑے دھوکے باز کوئی نہیں ہے. آپ سوچیں کہ اگر یہ لوگ ایران کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہر چیز میں کہ ہمیں اسلحہ دیتا ہے اور ہمیں ٹیکنیک دیتا ہے، یہ دیتا ہے وہ دیتا ہے اسرائیل سے لڑنے کے لیے، تو آپ سوچیں کہ وہ جو ہے مسلمانوں کو مارنے کے لیے عراق میں جتنی شیعہ تنظیمیں ہیں اور جو لڑ رہی ہیں سب کو اسلحے دیتا ہے. سنی مسلمانوں کے بلڈنگوں پر، ان کے گھروں پر میزائل برساتے ہیں، پورا جو ہے تباہی آتی ہے. جی ہاں، دور پیمانے پر مار کرنے والے اور بڑی پیمانے پر تباہی کرنے والے اسلحے وہ حزب اللہ کو کیوں دیتا ہے؟ وہ جو ہے اور دیگر حشد الشعبی اور دیگر جو تنظیمیں ان کی ہیں، ملیشیاں ہیں، ان کو دیتا ہے. اسی طریقے سے یمن میں حوثیوں کو دیتا ہے یمن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. یعنی مسلم ملکوں کے اندر جو ان کی تنظیمیں ہیں ان کو یہ سب دیتا ہے، سپلائی کرتا ہے تاکہ وہاں پر تباہی کریں. تو اس کو کیوں نہیں دیتا ہے بھائی؟ اس کو صرف بندوق تھماتا ہے پبلک کو ڈرانے دھمکانے کے لیے. جی ہاں، بہرحال اس پر جو ہے الگ سے تفصیلی بات آتی رہے گی. یہاں پر جو مصنف حافظ اللہ شیخ سعادت زاتری ہیں انہوں نے صبر کی بات کہی ہے کہ اس کے اندر صبر کی ضرورت پڑتی ہے، ایسا نہیں. اور یہ میں بتا دوں مارکے جہاد جو ہے یہ شہر وہر میں نہیں ہوتا ہے، یہ جو ہے میدان سے باہر ہوتا ہے، وہاں دشمنوں سے لڑائی ہوتی ہے، وہاں ہوتا ہے. اس میں اصل جو ہے پبلک کی حفاظت کرنا ہوتی ہے، عوام کے جانوں کی حفاظت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ جو ہے ان کی طرح سے بولے کہ بھائی ہم پبلک کے ذمہ دار نہیں ہیں. پبلک کی ذمہ داری جو اقوام متحدہ کی ہے. ارے اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے غزہ والوں کی حفاظت کرنے کی تمہارے کہنے کے حساب سے، اور اسرائیل کی ذمہ داری ہے تمہارے کہنے کے حساب سے کہ وہ غزہ والوں کی حفاظت کرے. تو تم کیوں وہاں پہ ہو؟ تم جاؤ نا ایران میں، وہاں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ وہ غزہ والوں کو چھوڑ دو، وہ اپنا دیکھیں گے. تو یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. یہ صاف صاف کہتے ہیں، ان کو کچھ فکر بھی نہیں ہے. ان کو جو ٹاسک دیا گیا اس کے مطابق یہ چلتے ہیں، کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں. لیکن یہی بات آپ کہیں گے، ہم کہیں گے تو یہ کہیں گے کہ فلسطین کا دشمن ہے. یعنی فلسطین کو یہ تباہ کر رہے ہیں، یہ فلسطین کی خیرخواہ ہے. کس چیز کے نام پہ؟ بیت المقدس کے نام. بیت المقدس کہاں ہے بھائی؟ بیت المقدس کہاں ہے؟ سینکڑوں میل دور ہے. یہ غزہ کہاں؟ یہ مصر کے بارڈر پہ ہے. بیت المقدس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بیت المقدس کو تم کو بچانا ہے تو بیت المقدس پر، مسجد اقصی پہ قبضہ تو ہے اسرائیل کا. وہاں ہمت ہے جانے کی، لڑائی کرنے کی؟
وہاں کیوں نہیں جاتے بھائی لڑائی کرنے کے لیے؟ وہاں کیوں نہیں جاتے ہو وہاں سے جو ہے اسرائیلی فوجوں سے لڑنے کے لیے؟ یہ جو ایک خوبصورت شہر، سنی شہر، 100% وہاں سنی مسلمان رہتے تھے، 100% وہاں سنی مسلمان رہتے تھے، وہاں کیوں تم نے جو ہے دشمن کو بلا کر کے اس کو تباہ کروایا؟ تم کو لڑائی کرنی تھی، اور تم کو اگر بیت المقدس کی آزادی کی جو ہے اتنا جو ہے چاہتے تھے، تمہارے اندر اگر تھی حقیقت میں، تو وہاں کیوں نہیں گئے بھائی؟ کبھی گئے وہاں پہ اور کبھی لڑائی کی؟ یہ سب جو ہے ان کی سازش ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو، مورچوں پہ ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، تب جا کے تمہیں کامیابی ملے گی۔ یہ نہیں کہ جو سرنگے میں گھسے رہو، سرنگوں میں گھسے رہو اور اس کے بعد دشمن تباہی مچا کر کے، تباہی پھیلا کر کے چلا جائے تو تم آؤ خوشی منانے کے لیے اور جشن منانے کے لیے کہ ہم جیت گئے، فلسطین ہمارا کچھ نہیں کر پایا۔ فلسطین نے پورا شہر تباہ کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر پایا، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ فلسطین ہمارا کچھ نہیں کر سکا۔ جیسے ڈاکو ہوتے ہیں کسی علاقے میں اور وہ قانون کے پنجے سے نکل کے بھاگ جائیں اور جا کر کے چیلنج کریں، اور اس کے بعد جو ہے اس علاقے پہ چھاپا مارا جائے اور پوری تباہی پھیلا دی جائے، پورے علاقے کو تہس نہس کر دیا جائے، اور وہ ڈاکو وہاں سے چھپ کر کے بھاگ جائیں اور جشن منائے، کہیں کہ مجھے کچھ نہیں کر پایا، اور کیا کہا جائے گا؟ بھائی تم اگر غزہ والوں کے لیے لڑ رہے تھے تو اس کی عبادت کرنا اور اس کے لیے کرنا، اس کی مصلحت میں کرنا، لیکن ان کے یہاں ان کی اپنی جماعت ہے، ان کی اپنی تنظیم ہے، ان کے اپنے آقا ہیں، یہ سب ہیں۔ اسماعیل ہنیہ نے ٹی وی پر کھلے عام کہا تھا کہ ہم یہاں جو بھی اسرائیل سے جھڑپ کر رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے تاکہ یہ ایران پہ حملہ نہ کر سکے۔ بتائیے، یعنی فلسطینیوں کو مارے، ہم اس لیے حملہ کر رہے ہیں تاکہ یہیں وہ لڑتا رہے فلسطین کے اندر، فلسطینیوں کو مارے اور یہیں پر رہے، آگے نہ بڑھ پائے۔ آگے بڑھے یا نہ بڑھے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ان کی جو فطرت ہے، ان کی جو نیت ہے، ان کی جو خباثت ہے، وہ تو ظاہر ہوئی کم سے کم۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ٹی وی پر موجود ہیں، ویڈیو میں موجود ہے، پورے کھل کر کے۔ خلیل الحیہ جو ایک ان کا سرگنا ہے، وہ کہتا ہے کہ فلسطینی قضیہ ایسے دانت کا کھلال کے برابر بھی اہمیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ جی یہ ویڈیو میں موجود ہے، لوگ فلسطینی قضیہ، فلسطینی یسوع، پیلسٹائن یسوع چلاتے ہیں، ہمارے یہاں دانت کے کھلال کے برابر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آدمی کھلال کر کے زمین پہ پھینک دیتا ہے، کیا اس کی اہمیت؟ ایسے صاف صاف کہتا ہم اپنی تنظیم کے لیے کام کرتے ہیں۔ آج وہ سرگنا بنا ہوا ہے اس کا۔ یہ ان کے لیڈر بھائی، یہ ان کے جو ہے سرگنے ہیں، یہ ایران کی بات کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم اپنی تنظیم کے لڑتے ہیں، ہمیں کسی پبلک کا کسی فلسطینی، اور لوگ چلائیں گے فلسطینیوں کی لڑ رہے ہیں، فلسطینیوں کی لڑ رہے ہیں، اور حماسیوں کے خلاف، اور ان کو جو ایکسپوز کرے، ان کو جو بتلائے اور ان کی جو حقائق سے پردہ ہٹائے، کہتے ہیں کہ یہ فلسطین کا دشمن ہے۔ ارے فلسطین کے دشمن تم لوگ ہو جو حماسیوں کو جو پروموٹ کر رہے ہو، ان کو بڑا چڑھا کر کے، جیسے یہودی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اخوانی یہودیوں جس طریقے سے پروموٹ کر رہے ہیں، یہ جو ہے فلسطینیوں کے دشمن ہے۔ فلسطینیوں کے دشمن وہ نہیں ہے جو انہیں ایکسپوز کر رہے ہیں، یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ آگے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکے کے وقت منہ پھیر کر بھاگنے سے خبردار کیا، بلکہ اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا، جیسا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنے والی حدیث کے اندر آیا ہے۔ جن 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں ایک یہ بھی ہے کہ آدمی معرکے کارزار سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائے۔ ایک بڑی حدیث ہے، متفق علیہ ہے، جس کے اندر آیا ہے کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا چاہیے۔
اس کے اندر جادو سیکھنا ہے، اور اسی طریقے سے آخر میں ہے کہ منہ پھیر کر بھاگنا، سامنے دشمن کا مقابلہ تو آدمی منہ پھیر کے بھاگ جائے، تو ہلاک کرنے والی چیز ہے، مطلب گناہ کبیرہ ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی کافر ہو جائے گا، گناہ کبیرہ کا وہ مرتکب ہوگا۔ اسی لیے واجب ہے کہ مجاہدین دشمن سے ملاقات کے وقت، یعنی لڑائی کے میدان میں ملاقات کے وقت صبر سے ڈٹ جائیں، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آیا ہے، عمر ابن عبید اللہ ابن معمر کے غلام اور ان کے کاتب سالم ابو نضر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے ان کو جب ان خارجیوں کی طرف نکلنے کے لیے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑائی میں جس میں دشمن سے سامنا تھا، یہ فرمایا تھا کہ لوگوں دشمنوں سے مٹبھیڑ کی تمنا نہ کرو، یعنی پہلی بات یہ کہ دشمن سے بچنا چاہیے، لڑائی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، لیکن جب ان سے مٹبھیڑ ہو جائے، یعنی اگر مجبوری ہو لڑنا، تو اس وقت جم کے لڑو، اور جان لو کہ جنت جو ہے تلواروں کے سائے تلے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ، کتابوں کے نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے، جتھوں کو شکست دینے والے، انہیں تو شکست دے اور ہمیں ان پر غلبہ عطا کر۔ چنانچہ اگر آپ کے اندر دشمن سے ملاقات کے وقت صبر کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو گرچہ مذکورہ شرائط آپ کے یہاں پائے جائیں، پھر بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ میدان قتال میں مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرے، اس لیے کہ آپ کا ہونا فائدے سے زیادہ نقصان ہے، حتیٰ کہ اگر پوری فوج اپنے آپ کو میدان قتال میں صبر کے ساتھ جمنے کی طاقت نہیں پاتی ہو، تو اس کے اوپر بھی میدان چھوڑ کر چلے جانا واجب ہے، تاکہ اس کی جان کی حفاظت ہو سکے، کیونکہ اصل جو ہے وہ جان کی حفاظت مقصود ہے۔ ہاں، لڑائی کرتے وقت مارا جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اصل جو ہے وہ حفاظت ہے، اپنی جان کی حفاظت اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی جان کی حفاظت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے قول الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس تعداد کے ساتھ صبر کی قید ہے، اسی لیے لگائی گئی ہے کہ انہیں صبر کی ٹریننگ ہو اور اس کی عادت لگ گئی ہو، اور اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر وہ صبر کے ساتھ جمنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو ایسی صورت میں ان کے لیے میدان چھوڑنا جائز ہے، جب انہیں کسی نقصان کا گمان ہو، کیونکہ اللہ کی حکمت کا یہی تقاضا ہے۔ آگے جو ہے شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اسی طرح اگر جہاد کرنے والا بزدل یا کمزور ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی جہاد پر جانا جائز نہیں ہے، جیسا کہ حسن ابن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میں بزدل اور کمزور ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے جہاد کے لیے نکلو جس کے اندر کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایسا جو ہے جہاد بھی ہے جس میں طاقت کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا وہ کیا ہے؟ تو کہا حج ہے، تم حج پہ چلے جاؤ۔ تو یہ بھی صحیح روایت ہے۔ ابھی جو ہے جہاد کے شرائط پر آگے بھی تفصیلی گفتگو شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر، یعنی حقیقت الجہاد فی فلسطین کے اندر کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں ان کا ذکر تفصیل سے کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔